اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب قدیر کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام پیغام عاشورہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا کی ان خواتین کے بارے میں جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی پیغام حسینیت کو پہنچانے میں اور مشن حسین کو ہم تک پہنچانے میں صرف کی، اور اپنے جذبے کو، اپنی تربیت کو بچوں میں اس طریقے سے ڈھالا کہ کربلا کا ہر شہید، ہر بچہ امام پہ اپنی جان نثار کر چکا۔ کربلا کی ان خواتین نے جو پیغام پہنچایا ہے، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین جناب زینب اریاں مقام کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا کہتے ہیں، یہ لقب جناب شہزادی کے لیے کیسے پڑا اور کس طریقے سے آپ شریکۃ الحسین بھی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جو القاب دیے گئے ہیں، جن ناموں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، ان میں سب میں وجوہات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لقب ایسے ہی دے دیا گیا، کیونکہ یہ گھرانہ معصومین علیہ السلام کا گھرانہ، عصمت کا گھرانہ، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی لقب ایسے ہی کسی کو دے دیا گیا، ظاہر سی بات ہے۔ تو جہاں تک جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ثانیہ زہرا ہونا ہے یا شریکۃ الحسین ہونا ہے، یہ ثانیہ زہرا سے ہی شریکۃ الحسین کا مفہوم اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ ثانیہ زہرا سمجھنے کے لیے پہلے زہرا کو سمجھنا پڑے گا۔ بے شک۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کا ہے نہیں، جیسے کہ امام نے فرمایا کہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جناب زہرا لیلۃ القدر ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال جس حد تک انسان کی فکر ہے، انسان کا ذوق ہے، انسان کا کو معصومین علیہ السلام کی طرف سے توفیق حاصل ہے، انسان کو صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چونکہ درک نہیں کر سکتے لہذا درک کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ کوشش کریں، جس حد تک ہمارا فہم ہوگا ہم سمجھ سکیں گے، جس حد تک سمجھ سکیں گے ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے رنگ دے سکیں گے، اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے استفادہ کر سکیں گے۔ یہاں پر جو ثانیہ زہرا کہا جا رہا ہے وہ جناب زہرا کی زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں تو جناب زینب کی زندگی کو ان پہلوؤں پر نظر کر کے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو تقریباً سب نے نقل کی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یا بضعۃ منی، دونوں سے استعمال ہوا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، عام طور سے بہت سے لوگ اس کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیتے ہیں فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جبکہ بضعۃ منی، بضع سے مراد ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ جگر کا حصہ بھی حصہ ہی ہے، لیکن بضعۃ منی میرا حصہ ہے، اس کا معنی وسیعتر ہیں جگر کے ٹکڑے ہونے کے۔ بے شک جناب زہرا بعنوان اولاد، بعنوان بیٹی جگر کا ٹکڑا تو ہے ہی ہے، لیکن جب بضعۃ منی کا میرا ٹکڑا ہے تو معنی بہت وسیع اور بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے جگر کے مقابلے میں، جگر کے ٹکڑے ہونے کے معاملے میں۔ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جو رسول کا طریقہ برخورد ہے، فارسی کے لفظ برخورد، رسول کا جو طریقہ ہے آپ سے خطاب کرنے کا، آپ سے بات کرنے کا، آپ سے محبت کا اظہار کرنے کا، وہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک باپ کی محبت ہے بیٹی کے لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ ہے۔
جو ہمیں سمجھ میں اس طرح سے آ سکتی ہے کہ رسول اکرم جس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کر رہے ہیں، آپ امر نہیں کر رہے ہیں اپنے اصحاب کو کہ اپنی بیٹیوں کا احترام اسی طرح کیا کرو، واہ، جبکہ رسول کا عمل سنت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا تاریخ میں کہ جو عمل رسول کر رہے ہیں کیا ایسا ہی عمل اصحاب باوفا یا وہ اصحاب جو واقعاً سنت رسول پہ عمل کرتے تھے، یا خاندان عصمت و طہارت کے افراد جو تو واقعاً سنت رسول پہ چلنے والے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے نظر آتے جو رسول اکرم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جی، تو اس سے مطلب یہ کہ صرف باپ کا عمل بیٹی کے ساتھ یا باپ کی محبت بیٹی کے ساتھ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو کم سے کم امیر المومنین کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے امام حسن، امام حسین جو آئمہ سنت رسول کے واقعاً پابند ہیں، ان کی زندگانی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ جی، احترام اور محبت ہے، لیکن وہی عمل جو رسول اکرم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کر رہے تھے ہمیں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ صرف بیٹی نہیں ہیں بلکہ شریک کار رسالت ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ کس طرح سے شریک کار رسالت ہیں؟ اس طرح سے ہیں کہ جب رسول کو جسمانی اذیت ہو رہی ہے تو جناب زہرا مرہم پٹی کرتی نظر آ رہی ہیں، دلاسا دیتی نظر آ رہی ہیں، خدمت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ جو انسان کو جسمانی قوت بھی عطا کرتا ہے تو اس کا جب زخم ہے تو اس کو کوئی مرہم پٹی کرے گا تو اس کو آرام ملے گا، بے شک، اور روحانی قوت بھی ملے گی، کوئی ہے میرا ساتھ، میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے میرا پرسان حال، کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، کوئی میرا سنبھالنے والا ہے۔ تو رسول کو روحانی تقویت بھی شہزادی کی وجہ سے ہے اور جسمانی تقویت اس لحاظ سے کہ جسم کا خیال رکھ رہی ہیں کہ جب آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ دوا لگا رہی ہیں، آپ اس کو دھو رہی ہیں، زخموں کو صاف کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ رسول اکرم اسوہ ہیں، نمونۂ عمل ہیں، جی، اور آخری رسول ہیں، اور آپ کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس میں ہمارے جیسا انسان ایک اعتراض یہ کر سکتا تھا کہ رسول مرد ہیں جی، اور رسول ہیں کس کے لیے بھی؟ مردوں کے لیے بھی، عورتوں عورتوں کے کے لیے بھی۔ لیے بھی۔ تو کل عورتیں یہ قیامت میں دعویٰ کر سکتی تھیں کہ رسول نمونۂ عمل ہے مردوں کے لیے، رسول مرد ہیں۔ ہماری جو پریشانی ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہم جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، رسول کو اس طرح سے زندگی گزارنی نہیں ہے، تو ہمارے لیے نمونۂ عمل کہاں ہے؟ واہ، ایک خاتون کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مرد سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو کل ایک خاتون قیامت میں حجت کر سکتی تھی کہ رسول ہمارے لیے نمونۂ عمل ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن تمام معاملات میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہرحال ہم عورت ہیں اور رسول مرد ہیں۔ واہ، تو اس خلا کو پر کیا کس نے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات نے، کہ اگر تمہیں بالکل رسول جیسا کوئی نمونۂ عمل چاہیے لیکن صنف نازک و صنف خواتین میں سے ہو تو زہرا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ واہ، 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 تمہیں میرے جیسا نمونۂ عمل چاہیے تو میں اپنے ٹکڑا کو بتا دے رہا ہوں، جو میری بیٹی بھی ہے اور میرا ٹکڑا بھی ہے۔ تمہیں اگر خواتین ہونے کے بعد کوئی نمونۂ عمل چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہی کر رہی ہو جو رسول کرتے اور وہی نمونۂ عمل ہے جیسا رسول نمونۂ عمل مردوں کے لیے، تو جناب زہرا ہے۔ بے شک، تو جناب زہرا کو جب ہم نے سمجھ لیا اس عنوان سے، اب ہم آئیں ثانی زہرا کہ ہمیں امام حسین کے کردار میں مردوں کے لیے سب کچھ مل رہا ہے۔ اب اگر کوئی بعنوان امام حسین کو نمونۂ عمل قرار دے رہا ہے حریت کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانی اقدار کو اونچا کرنے کے لیے، اخلاق انسانی کو اونچا کرنے کے لیے نمونۂ عمل کی تلاش ہے، مردوں میں امام حسین نمایاں ہیں۔ کل عورتیں کہہ سکتی تھیں کہ حسین مرد ہیں، تو ایک جس طرح رسول اکرم نے جناب زہرا کا انتظام کیا تھا اسی طرح شریکت الحسین کے عنوان سے جناب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا امام حسین کی نظر مبارک نے، کہ کل کوئی خاتون آ کر یہ نہ کہے کہ آپ مرد تھے اور ہمارے لیے نمونۂ عمل پوری طرح سے نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا زینب تمہارے لیے نمونۂ عمل۔ واہ، واہ، زینب ثانی زہرا اس عنوان سے ہیں کہ جس طرح جناب زہرا رسول کی کفالت کر رہی تھیں کم سنی میں، بیٹی ہو کر وہ کام کر رہی تھیں جو گھر میں کے بزرگوں کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح جناب زہرا
دفاع کر رہی تھیں رسول کا، جس طرح جناب زہرا دفاع کر رہی تھیں اپنے امام کا، امام وقت یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد شہادت رسول، یا جس طرح زندگی گزار رہی تھیں امیر المومنین کے ساتھ زمانے رسول میں اور بعد رسول جو کچھ زمانہ آپ کو نصیب ہوا، اس میں بالکل ویسا ہی ایک ثانی ایک دوسرا کردار اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فرزند اور بیٹی جناب زینب میں ملے گا۔ واہ، اب شریکت الحسین، یہ ایک پہلو تو یہاں سے آ گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے اگر شریکت الحسین بھی ایک لقب ہے تو اب اس کو ہم کیسے دیکھیں اور ہمارے نوجوان کیسے اس چیز کو دیکھیں؟ دیکھیے تقریباً مقدمہ اسی لیے میں نے پیش کیا کہ ثانیہ زہرا مقدمہ ہے شریکت الحسین ہونے کے لیے۔ شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی، جی، پارٹنر۔ پارٹنرز 50-50 بھی ہوتے ہیں، 3 پارٹنرز 33-33، لیکن پارٹنرشپ تبھی ہوتی ہے جب برابر کی بات ہو، جی، یعنی جو حق اس پارٹنر کے پاس ہے وہی حق اس پارٹنر کے پاس ہے۔ ممکن ہے آپس میں مصالحہ کر کے کچھ حقوق اوپر نیچے کر لیے، لیکن پارٹنرشپ تبھی ہوتی ہے جب ہم سود اور زیان میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی اگر تمہیں نقصان ہوگا تو ہمیں بھی نقصان ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ پارٹنرشپ کہلاتی ہی تبھی ہے کہ صرف سود میں ہم فائدے میں نہیں ہیں، صرف فائدے میں ہم ساتھی نہیں ہیں، صرف نقصان میں ہم بھاگیدار نہیں ہیں، بلکہ فائدے اور نقصان دونوں میں ہم ساتھی ہیں، تبھی پارٹنرشپ صحیح سے ہوگی۔ جی، تو شریک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساتھی ہیں، اگر خوشیاں ہیں تو ساتھ میں خوش ہیں، اگر غمی ہیں تو ساتھ میں ہم غمگین ہیں، اگر مصیبت ہے تو ہم ساتھ میں بانٹیں گے، اگر اچھائیاں آئیں گی تو ساتھ میں ہم شیئر کریں گے۔ یہ ہے شریک کا مفہوم۔ شریکت الحسین یعنی اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ ہے یا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرنا چاہ رہے ہیں یا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ہے یا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہے، اس میں اگر کوئی شریک ہے تو وہ جناب زینب ہے۔ تو اب یہ مقصد صرف امام حسین کا مقصد نہیں رہ جائے گا، یہ میرا بھی مقصد ہے۔ یعنی جس طرح امام حسین قربانی دے رہے ہیں اسی طرح مجھے بھی قربانی دینی ہے۔ فرق یہ ہے کہ چونکہ مرد پر جہاد ہے لہٰذا وہ تلوار سے جہاد کریں گے، میں تلوار سے جہاد مجھ پر تو ہے نہیں، لیکن میں وہ جہاد کروں گی جو تلوار کے جہاد سے زیادہ عملی بھی ہے اور کارگر بھی ہے، کیونکہ امام حسین کا عملی جہاد کربلا میں 10 محرم کو ختم ہو گیا، جی، لیکن امتداد اس کو قیامت تک رکھنا ہے، تب تک ان کے فرزند منتقم میں واقعی نہ آ جائے۔ تو یہ کربلا، جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اشارہ کیا تھا، کربلا میں یہ جنگل کی بات جنگل میں رہ کے ختم ہو جاتی ہے اگر شریکت الحسین کا کردار نہ ہو۔ جزاک اللہ، جزاک کہ میں جو عمل کر کے جا رہا ہوں اس کی صدائے بازگشت قیامت تک سنائی دے، اس کی ذمہ داری زینب کبریٰ کی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ پرچم جو ابوالفضل عباس کے خون سے رنگا گیا ہے، اس کو فراز قیامت تک پوری دنیا میں لہرانے کی ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ یہ قربانی جو میں نے علی اکبر کی شکل میں پیش کی ہے اور تم نے جناب اونا محمد کی شکل میں پیش کی ہے، اور امام حسن کی طرف سے جناب قاسم شہید ہوئے ہیں اور امیر المومنین کے 9 فرزند شہید ہوئے ہیں اور صالح ترین افراد دنیا میں سے 70-72 شہداء ہم نے پیش کیے ہیں، ان کی قربانی رائے گاہ نہ جائے، اس صحرا کی دھوپ میں، اس صحرا کی گرد میں ختم نہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، تب تم شریکت الحسین بنو گی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بخوبی اس کو انجام دیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج سن 61 ہجری سے 1300 کچھ سال گزرنے کے بعد بھی، تقریباً 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی، ہم اور آپ آج امام حسین کے واقعے کو یاد بھی کر رہے ہیں، نہ صرف غم منا رہے ہیں بلکہ ان کے مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے مقصد کو پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہیں، صرف اپنوں تک نہیں دوسروں تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ امام حسین کی نہضت کو آج تک زندہ رہ جانا خود جناب زینب کی کامیابی کی دلیل ہے، اور ان کے شریکت الحسین ہونے کے مفہوم کو بخوبی ادا کر رہی ہے۔ جزاک کہ اللہ۔ اگر عزاداری کی آواز آ رہی ہے، اگر حسین کا نام لیا جا رہا ہے، اگر ممبر سے فضائل اہل بیت بیان کیے جا رہے ہیں، اگر ممبر سے رذائل مخالفین اہل بیت بیان کیے جا رہے ہیں، اگر میرے بھائی کی قبر پہ زائروں کا ایک تعداد پہنچ رہی ہے، تو اس کی وجہ اس بات کی دلیل ہے کہ زینب شریکت الحسین ہوتے ہوئے کامیاب ہو گئی۔ بے شک، بے شک۔ وَإِلَّا ہزاروں دنیا میں لوگ شہید ہوئے ہیں،
ہزاروں لوگوں نے وقت کے ظالموں کے خلاف قیام کیا، لیکن ان کے نام صرف تاریخ میں رہ گئے. لیکن جس طرح نام نامی حسین پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کہ رسول کی وہ حدیث اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ، کہ حسین کے قتل سے وہ حرارت ہوگی فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دل میں، کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ حرارت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی روایتیں، اور انہوں نے جو تربیت دی عزاداروں کی اور عزاداری کرنے کی، اور جو عزاداروں کی آپ نے دلجوئی کی اور اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے مقصد کو دنیا تک پہنچایا، یہ خود اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آغا یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین وقت ہو چلا ایک بریک کا، بریک کے بعد یہ نورانی گفتگو جاری رہے گی، آپ کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے خدیجہ ٹی وی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پروگرام پیغام عاشورہ کے حوالے سے، اور آج خصوصاً ہم کربلا کی ان خواتین کے تذکرے کر رہے ہیں جس میں سب سے بلند اور بلند ترین جو نام ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے. آغا شہزادی کا کو ایک لقب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالمہ غیر معلمہ، تو اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، عالم غیر معلمہ کا لقب امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو دیا، اور یہ بہت عظیم مرتبہ ہے. بے شک. عالمہ غیر معلمہ کا مطلب یہ کہ جو عالمہ ہو، خاتون جو علم رکھتی ہو لیکن اس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، یعنی کسی اور سے نہیں پڑھائے. یہ خصوصیات انبیاء کے لیے ہیں یا معصومین علیہ السلام کے لیے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ انبیاء میں سے ہیں، خاتون ہے، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، اور نہ خاندان عصمت و طہارت کی جو چہاردہ معصومین کا جو خاص ایک عصمت کبریٰ کا مقام ہے، نہ اس میں سے ہیں. 14 معصومین جو خاص عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، اس میں 15ویں جناب زینب نہیں ہے. ہمارے پاس یہ محدود ہے، یہ 14 ہی ہیں. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جو القاب دیے جا رہے ہیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا مقام بہرحال بہت اعلیٰ ہے. بے شک. یہ 14 میں نہیں ہے، لیکن کسی مرحلے میں ان سے کم بھی نہیں ہے. ایک امام معصوم لقب دے رہا ہے، ایک امام معصوم اپنی امامت کے زمانے میں لقب دے رہا ہے. امام سجاد اس وقت امام ہے کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ ہیں. یہ اشارہ اس بات کا نہیں کہ کوئی آپ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، کیونکہ بہرحال امیر المومنین آپ کے استاد ہیں. بے شک. لیکن جس طرح انبیاء کو علم معصوم کے ذریعے یا خداوند عالم مستقیماً علم القا کرتا ہے، اسی طرح معصومین علیہ السلام کو بھی علم معصوم دے گا یا خداوند عالم القا کرے گا. یہ لقب دے کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم اولیاء الہی اور ہم حجج الہی کو خداوند عالم نے علم دیا ہے کہ ایک امام دوسرے امام کو رموز امامت حوالے کرتا ہے، کسی امام کو کسی غیر معصوم کے پاس علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آپ بھی اسی مقام پر ہیں. یعنی جس دروازے سے ہمیں علم ملتا ہے، یعنی مجھے امام کو علم ملتا ہے، آپ بھی اسی دروازے کی عالمہ ہیں. لہٰذا کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، علم القاء ہوا ہے. آپ کو پڑھایا نہیں گیا، جس طرح کیونکہ پڑھنے اس میں فرق کیا ہے. جب آپ کسی استاد سے درس حاصل کرتے ہیں تو استاد جتنی
صلاحیت رکھتا ہوگا آپ بھی اتنی ہی صلاحیت رکھیں گے. اگر بہت خاص ہے جتنا اس نے درس دیا اتنا آپ حاصل کریں گے, جتنا اس نے درس نہیں دیا وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. بہت ہنرمند ہے تھوڑا سا آگے بڑھے. اس کے علاوہ درس حاصل کرنے میں بہرحال انسان اپنے استاد کا مدیون ہوتا ہے, بے شک اس کا احسان مند ہوتا ہے. جتنا انسان قوت اور جتنی صفتوں کا حامل ہوتا چلا جائے گا اتنے احسانات اس پہ بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ قوتیں اپنے آپ تو آئی نہیں ہیں, کسی نہ کسی نے دی ہیں. جب کسی نہ کسی نے دی ہیں تو اس کا احسان اس کے ہو. یہ غیر معلمہ کہہ کر یہ تمام احسانات کی نفی ہو رہی کہ تم میں سے کسی نے جناب زینب پہ کوئی احسان نہیں کیا, کسی کی احسان مند نہیں ہے. اگر ملا ہے تو باب مدینۃ العلم سے ملا ہے یا خداوند عالم نے القا کی ہے, کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو عمل کیا ہے, جس طرح سے لوگوں تک کی ہدایت کی ہے. آپ کے لیے ملتا ہے کہ آپ مدینے میں اور بعد میں کوفے میں, جس زمانے میں امیر المومنین کوفے میں تھے اور جناب زینب بھی آگے کوفے میں مقیم ہو گئی تھی, تو آپ درس تفسیر دیتی تھی. درس تفسیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالمہ قرآن ہیں. بے شک ہر ایک تو درس نہیں دے سکتا تفسیر کا. امیر المومنین کی حکومت ہے, امیر المومنین کی زندگی میں یہ عمل انجام دے, یعنی امیر المومنین کے ہوتے ہوئے آپ جا کر درس دے رہی, یہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ہے آپ کے علم کے اوپر کہ آپ جا کے خواتین میں علم دیجیے. حدیث بیان کرتے ہیں, چیزوں کو بیان کر رہی ہیں. اگر یہاں سے ایک معجزہ جو ہم اکثر کر کے علماء کی زبانی سنا کرتے ہیں کہ جب ہند آئی ہے یا کوئی دوسری افراد جو شہزادی سے ملنے آئی ہے, جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو اس نے ایک امتحان کے طور پہ نہیں بلکہ پوچھا کہ جب ہم آپ سے درس لیتے تھے تو قرآن آپ کا طواف کرتا تھا. تو اس واقعے کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں, کیونکہ یہ بے حد ایسا واقعہ ہے کہ شہزادی کے کردار کو اور عیاں کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر کئی چیزیں ہیں. قرآن کا طواف کرنا مراد حقیقی طواف ہے جو خود اپنے آپ میں فضیلت ہے جی, یا قرآن آپ کے وجود میں اس طرح راسخ ہے کہ اگر آپ خود کے وجود کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن چاروں طرف آپ کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے. یہ معنی اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ یہ قرآن اٹھ کے صرف طواف کرے. جیسے اکثر شعراء کہتے ہیں, روایات کی طرف سے, اصل تو روایات ہوتی ہیں جس سے شعراء مطالب کو عکس کر لیتے ہیں اگر واقعی حقیقی شعراء ہیں, کہ دنیا کعبے کی طرف سجدہ کرتی ہے لیکن کعبہ کس کا منتظر رہتا ہے. تو کعبہ طواف کرتا ہے امیر المومنین کا, یا کعبہ طواف کرتا ہے کربلا کا, اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کعبہ وہاں اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور جا کے طواف کرتا ہے. البتہ اگر خداوند عالم کرنا چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے بے شک, لیکن مراد یہ ہے کہ پوری دنیا جس کو قبلہ سمجھ کر اور جس کو قبلہ مان کر اس کی طرف نماز پڑھتی ہے وہ خود کس کا مشتاق ہے. مشتاق ہونے سے مراد کیا ہے, یعنی صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ اس طرف ہے, تمہارا چہرہ اس طرف ہے لیکن دل اس طرف نہیں ہے, تو کیا فائدہ. مجھے ایسا چاہیے کہ تمہارا دل کسی ایسی چیز سے وابستہ ہو کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں. یعنی یہ کعبہ جی خود کسی کا مشتاق ہے. کس کا مشتاق ہے؟ کربلا کا مشتاق ہے. کس کا مشتاق ہے؟ حسین ابن علی کا مشتاق ہے. کس کا مشتاق ہے؟ امیر المومنین کا مشتاق ہے. کیا مطلب ہے؟ یا جیسے اس شاعر نے کہا کہ یہ دنیا حجر اسود کی طرف جا رہی ہے, حجر اسود ان کا استقبال کری, امام سجاد علیہ السلام کے لیے کہا گیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے واقعاً کعبہ توقع کرتا ہے کہ تم مجھے میرے مقام کو سمجھ کر میری طرف سر پہ سجود ہوتے ہو, واہ, میری معرفت کے ساتھ مجھے سجدہ کرتے ہو, میری معرفت کے ساتھ میرا رخ کرتے ہو یا مجھے بوسہ دیتے ہو کہ حجر اسود کے سلسلے میں. تو کربلا وہ جگہ ہے جہاں سے کعبے کو کعبہ بننے کا شرف ملتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کربلا نماز کو زندہ کر رہی ہے, کربلا روزے کو زندہ کر رہی ہے, کربلا عبادات الہیہ کو زندہ کر رہی ہے. جو کربلا سے متمسک ہو کے کعبے کی طرف سجدہ کرے گا وہ کعبے کو حقیقتاً کعبہ اور قبلہ سمجھتے ہوئے سجدہ کرے گا. واہ, لہٰذا وہ کربلا کی مشتاق رہے. مطلب اگر یہ کہا جائے کہ منظر کو دیکھیے اور پس منظر کی طرف بھی پس جائیے. منظر کی طرف جائیے. واہ 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 واہ. صرف یہ مت دیکھو کہ کتنے کعبے کے, جیسے کہ امام سے اس شخص نے کہا کہ دیکھیے کتنے حاجی ہیں, امام نے چہرے کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا تو اسے جانور دکھائی دے رہے تھے, کچھ حاجی دکھ رہے. تو کعبہ ان جانوروں کا انتظار نہیں کر رہا تھا, ان انسانوں کا انتظار کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ عظمت کعبہ کو سمجھنے کے بعد آئے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی
کعبے قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن آپ کا طواف کرتا تھا، یا تو حقیقی معنی میں ہے کہ قرآن اٹھ کے رحل سے آپ کا طواف کرے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، کیونکہ آپ جس مقام پر ہیں بے شک اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن مراد اس سے وسیع بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو، آپ کے پورے وجود کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، یا قرآن آپ میں اپنے وجود کو دیکھتا ہے کہ میں صرف ناطق ہوں، میں صرف اور صرف صامت ہوں، میں لکھا ہوا ہوں۔ اگر آپ نے لکھ دیا تو لکھا ہے، اگر آپ نے سونے کے ورق پہ لکھ دیا تو سونے کے ورق پہ لکھا ہوں، اگر آپ نے کھال پہ لکھ دیا تو کھال پہ لکھا ہوا ہوں، صرف ایک تحریر ہوں، جی تحریر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں۔ لیکن جب وجود زینب سلام اللہ علیہ عملی ہوتا ہے اور دنیا میں قد اٹھاتا ہے تو وہ جو میری لکھاوٹ تھی وہ اب تحرک ہے، اب وہ نطق پیدا کر رہی ہے، وہ جو صرف صفحے کرتاس پہ لکھا ہوا ہے وہ عملی ہو رہا ہے۔ یعنی کیسے خاتون کو حرکت چلنا چاہیے قرآن میں لکھا ہے، لکھ کے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ چلنا کیسے چاہیے، بولنا کیسے چاہیے، اٹھنا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، تعظیم کیسے کرنی چاہیے، باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، ماں کا احترام کیسے ہونا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ کرنا کیسے ہے یہ زینب سلام اللہ علیہ بتائیں گی کہ جب تم زینب کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا قرآن چل رہا ہے، قرآن بول رہا ہے۔ قرآن کی عملی شکل اگر تمہیں دیکھنی ہے کہ پورا وجود قرآنی ہو تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھو، اسی کی طرف ظاہراً وہ زیادہ بہتر اشارہ ہے، کیونکہ اگر صرف قرآن طواف کر رہا ہے ذات کا تو اسے ایک عظمت سمجھ میں آئے گی کہ جناب زینب کا طواف کیا قرآن ہے، لیکن اگر پورا وجود قرآنی ہو جائے گا تو اس سے پوری زندگی کا ایک ایک عمل قرآنی نظر آئے گا۔ یعنی اب اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کسی کو کچھ کہہ رہی ہیں، کسی پر غضب کر رہی ہیں تو قرآن غضب کر رہا ہے، واہ واہ واہ، کسی کو ساکت کر رہی ہیں تو قرآن ساکت کر رہا ہے، کسی کو اپنا طلقہ کہہ رہی ہیں کہ آزاد شدہ غلاموں کی اولاد کہہ رہی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے، صرف زینب نہیں کہہ رہی ہیں، کیونکہ زینب کا وجود قرآنی وجود ہے، قرآن کا چلتا پھرتا بولتا ہوا وجود، جیسے کہ آئمہ علیہ السلام کو قرآن ناطق کہا گیا تو اسی مقام پر عالم غیر معلمہ شریکت الحسین بھی ہے، واہ واہ، جس کی طرف عالم غیر معلمہ کہہ کے امام نے اشارہ کیا کہ قرآن کی عملی شکل میری پھوپھی میں ہے۔ قرآن کی بہترین کو اگر ہم قرآن کو ایک پیکر انسانی میں ڈھال سکتے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پیکر ہے کہ جس چیز کو تم قرآن سے دیکھنا چاہو اور قرآن جس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وجود اقدس ہے کہ اتنی مشکلات میں، دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے بول دینا آسان ہے، پڑھ لینا کتابوں میں آسان ہے کہ ایسا ہوا، لیکن آپ خود کبھی اس کو سوچیں کہ جس کے گھر کے تمام افراد قتل کر دیے گئے ہوں، جس کے بچے قتل کر دیے گئے ہوں، جس کے بھائی قتل کر دیے گئے ہوں، جس کو اسیر کر لیا گیا ہو، وہ اس حال میں بھی قرآن سے گفتگو کر رہی ہے، اس حال میں بھی اللہ کی مدح و سرائی کر رہی ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے، سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ بولنا آسان ہے، لیکن جس کے ساتھ گزر گئی ہو، ایک انسان کے گھر میں نہیں خاندان میں موت ہو جائے تو کچھ دیر تک انسان کے حواس باختہ رہتے ہیں، بات نہیں کر پاتا، ہو سوچ نہیں پاتا، چیور سے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں ایک ہی گھر کے 18 سے زیادہ لوگ قتل ہو جائیں اور ایک ہی گھر سے تعلق رکھنے کے 70 سے زیادہ لوگ قتل ہو جائیں اور پھر اسے اسیر بھی کر لیا جائے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے، اس کے اوپر تعزیانے بھی چلائے جا رہے ہیں، ان کو تشہیر بھی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عقل کے ساتھ سالم، اپنی عقل سلیم کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، اپنی عفت کے ساتھ وہی تعلیم دے رہی ہے جو گرفتار ہونے سے پہلے دے رہی تھی۔ یہ بتانے کی یہ اس بات کا مرحلہ ہے کہ قرآن میرے ان کے جسم میں اس طرح سے آمیختہ ہے، ان کے خون میں اس طرح سے آمیختہ ہے، جیسے کہ رسول نے فرمایا کہ ایمان تمہارے خون میں ملا ہوا ہے یا علی۔ تو یہ جو زینب ہے، جو زینت علی ہے، اس کو عملی دکھانا تھا کہ میں زینت علی ہوں۔ تو اس قرآن ایک دفعہ صرف چکر کاٹ رہا ہے، ایک دفعہ پورا وجود قرآنی ہے، جو معنی کہیں وسیع تر ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہ انسان ایسوں کو اپنا ہادی اور ایسوں کو اپنا رہنما بنائے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ کی خاک پاک کے لیے، کہ جناب زینب اس طرح کے مصائب کو دیکھنے کے بعد اور مسلسل مصائب کو دیکھنے کے باوجود اپنے ہدف سے، اپنے مقصد سے، اپنی تربیت سے ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین،
آپ سماعت فرما رہے تھے ایک بہترین گفتگو پروگرام پیغام عاشورہ کے حوالے سے، اور ہم گفتگو کر رہے تھے جناب زینب عریہ مقام کے بارے میں۔ یہ ایک واحد ایسی شہزادی ہے جو بہت سارے معصومین کی زندگی انہوں نے دیکھی ہے۔ حضور سرور کائنات سے لے کر 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جتنے بھی کام انجام دیے، وہ تا قیامت نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک ایسی مثال بنے کہ جہاں یہ پیغام ملتا ہو کہ کس طریقے سے ظالم حکومت کے سامنے اپنے عہد کو لے کر جایا جا سکتا ہے، اور ظالم حکومت کے خلاف کس طریقے سے اپنے بھیا حسین کے مشن کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اگلی کڑی میں جناب شہزادی کے کسی اور اقوال اور ان کی اور تعلیمات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسيني حسيني